ایسی امت اور اتنی امت اللہ نے کسی کو نہیں دی، کسی کو نہیں دی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں ہر نبی، حضور کا فرمان ہے، ہر نبی کسی قوم کی طرف آتے تھے، ہر نبی کسی قوم کی طرف، کوئی مصر کی طرف، کوئی کسی اور طرف۔ ایک قوم ہوتی، قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی قوم، آدم علیہ السلام کی قوم۔ فرمایا کہ ہر نبی کسی قوم کی طرف آتے تھے، میں ساری انسانیت کی طرف رسول بن کر آیا ہوں، میں سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، قرآن ہے یہ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو سارے لوگوں کی طرف، پوری کائنات کی طرف، عرب بھی عجم بھی، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، جو لوگ ہیں، جو لوگ ہوں گے، ہم نے آپ کو سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے، آپ سب کے رسول ہیں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سارے گورے اور کالے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، ہر گورے کی طرف، ہر کالے کی طرف۔ انہی دو رنگوں کے درمیان میں سارے رنگ ہوتے ہیں، انہی دو رنگوں کے درمیان سارے رنگ ہوتے ہیں، گورا اور کالا۔ کوئی کالے سے کم ہو تو گندمی ہو جائے، کوئی اور کم ہو تو سرخی مائل ہو جائے، کچھ اور کم ہو تو گورے اور کالے۔ ساری کائنات کے گوروں اور کالوں کی طرف میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ ہر رسول اپنی قوم کی طرف آتے تھے، میں سب کی طرف رسول ہوں، عموم رسالت کی وجہ سے۔ حضور افضل ہے سب سے، عموم رسالت کی وجہ سے۔ حضور کی رسالت میں عموم ہے، عموم ہے۔ کوئی نبی کسی قوم کے، کوئی نبی کسی قوم کے، میرے نبی سب کے نبی، میرے نبی سب کے نبی، کسی قوم کے لیے خاص نہیں، عموم ہے، عموم ہے۔ اور پھر وہ نبی جو آتے تھے ان کا ڈیوریشن تھا، حضرت آدم کا ایک ڈیوریشن تھا، دوسرے نبی آئے اپنی نئی شریعت لے کر آئے۔ ہر نبی پچھلی نبی کی شریعت کو منسوخ کرتے تھے اور اپنی شریعت دیتے تھے۔ دین سب کا ایک تھا، شریعتیں مختلف تھی، طریقے مختلف تھے۔ وہ آتے اور اپنی شریعت لوگوں کو دیتے، ایک مخصوص وقت کے لیے آتے، پھر دوسرے آتے، وہ چلے جاتے پھر تیسرے آتے، وہ چلے جاتے پھر چوتھے آتے۔ میرے نبی کو اللہ کریم نے وہ کمال اور افضلیت عطا فرمائی کہ قیامت تک، قیامت تک، چاہے قیامت آنے میں 10,000 سال لگے یا 50,000 سال لگے، قیامت تک اگر کسی کا کلمہ پڑھا جائے گا تو محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا جائے گا۔ حضور کی رسالت میں عموم ہے، کوئی ڈیوریشن نہیں، کوئی سلیکشن نہیں، کوئی ایریا نہیں، کوئی قوم نہیں۔ یہ بات نہ کی جائے کہ وہ عرب کے رسول تھے، نا، یہ بات نہ کہی جائے کہ وہ 14 صدیاں پیچھے کے نبی تھے، نا، یہ بات نہ کی جائے کہ ان کی رسالت ختم ہو گئی۔ ان کی ہی رسالت ہے، انہی کی رسالت۔ ان کا سورج کل بھی سوا نیزے پر جگمگا رہا تھا، آج بھی جگمگا رہا ہے، اور میدان قیامت میں تو انہی کا سورج جگمگا رہا ہوگا، انہی کا سورج جگمگا رہا، انہی کی شان ہوگی۔ جبھی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، بلکہ مولانا حسن رضا کا یہ شعر ہے کہ محشر کا میدان کیوں لگے گا، کیوں، کیا پرابلم کیا ہے، میدان محشر لگانے کی بیسک وجہ کیا ہے؟ اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ تو سب جانتا ہے، اور بندوں کو بھی پتا ہے کہ اللہ سب جانتا ہے۔ کوئی ڈینائی کیسے کر سکتا ہے؟ پورا ریکارڈ اس کو تھما دیا جائے گا، تیرا ریکارڈ ہے یہ، آج تو اپنی کتاب پڑھ، تو ہی سب سے بڑا نگران ہے، اپنا دیکھ کیا کیا ہے تو نے ساری زندگی میں، کون ڈینائی کرے گا؟ جب سب کچھ سامنے، چٹھا بٹھا سامنے آ جائے گا، اگر کسی کے سامنے اس کی ریکارڈنگ آپ لگا کے رکھ دیں تو کون ڈینائی کرے گا؟
یہ ریکارڈنگ ہے تیری، دیکھ لے تو ہی ہے نا، کوئی فیک تو نہیں ہے، کون ڈینائی کرے گا، کون انکار کرے گا؟ تو اللہ چاہے تو یوں ہی سب کو بتا دے، اور وہ یہ چاہے تو بادشاہ ہے، بادشاہ ہے، اس کو جنت میں ڈال دے، اس کو جہنم میں ڈال دے۔ کون سوال کرے گا اس سے کہ یہ کیا فیصلہ ہو رہا ہے؟ وہ جنت میں کیوں، یہ جہنم میں کیوں؟ میں جنت میں کیوں، وہ جہنم میں کیوں؟ کون پوچھے گا؟ بولنے کی سکت رہے گی تو کچھ بولے گا نا انسان۔ ہونقوں کی طرح، بدحواسوں کی طرح تو لوگ قبروں سے اٹھیں گے، جسم پہ لباس نہیں ہوگا نبیوں اور خاص لوگوں کے علاوہ، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ اور خاص لوگوں کے علاوہ سب ننگے اٹھیں گے، سب ننگے اٹھیں گے۔ جبھی تو اماں عائشہ نے حیرت سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ لوگ اٹھیں گے، مرد بھی عورتیں بھی، ان کے جسموں پر لباس نہیں ہوں گے؟ آپ فرما رہے ہیں لوگ اپنی قبروں سے اللہ کے خاص بندوں کے علاوہ، اللہ کے خاص بندوں کے علاوہ، آپ فرما رہے ہیں لوگ جو اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے جسموں پر لباس نہیں ہوں گے، سب برہنہ ہوں گے۔ تو یا نبی اللہ بے پردگی نہیں ہوگی؟ سنیے گا ذرا، کیسی بدحواسی ہوگی؟ اس میں کون سوال کرے گا اللہ سے؟ کس میں مجال ہے جو اللہ سے بات کر لے؟ کس میں مجال ہے کہ اللہ سے بات کرے گا؟ فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ لوگ جب برہنہ اٹھیں گے تو بے پردگی نہیں ہوگی؟ تو جانتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا عائشہ، لوگ اتنے بدحواس ہوں گے کہ انہیں اپنے آپ کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ لوگ اتنے بدحواس ہوں گے کہ انہیں اپنے آپ کی بھی خبر نہیں ہوگی۔ یہ سوچنا کہ اس کے جسم پہ لباس نہیں ہے، یہ سوچنا کہ اس کے پیر میں چپل نہیں ہے، یہ سوچنا کہ اس کے سر میں جو ہے نا ٹوپی نہیں ہے، پسینہ آ رہا ہے، پسینے میں نہا رہا ہے، یہ تو بندہ جب سوچے جب حواس بحال ہو۔ فرمایا عائشہ لوگ اتنے بدحواس ہوں گے انہیں اپنا آپ بھول جائے گا، کسی کو فکر نہیں ہوگی کون برہنہ ہے اور کون برہنہ نہیں ہے، ہوش نہیں ہوگا، اتنی بدحواسی ہوگی۔ کون پوچھے گا اللہ سے وہ جنتی کیوں، یہ جہنمی کیوں؟ کون پوچھے گا؟ تو وہ بادشاہ ہے، کوئی پوچھ بھی نہیں سکے گا، وہ جس کو چاہے جنت میں ڈالے، جس کو چاہے جہنم میں ڈالے۔ لیکن اللہ محشر لگائے گا، حشر کا میدان لگائے گا۔ اس کو مولانا حسن رضا خان صاحب نے اس کو ڈسکلوز کیا ہے کہ سبب کیا ہے۔ فرمایا آج دنیا میں کوئی ہے جو بڑی شان سے خوش ہو کے اپنے نبی کی شانیں بیان کر رہا ہے، خوش ہو کے بول رہا ہے، لوگ خوش ہو کے سن رہے ہیں۔ وہ بھی قیامت کے میدان میں ہوں گے، اور وہ لوگ بھی ہوں گے جن کو شان رسالت سے چڑ تھی، جن کو شان رسالت ہضم نہیں ہوتی تھی، جس کے سامنے حضور کی باتیں کی جائیں تو اس کو پریشانی ہوتی تھی۔ کافر بھی ہوں گے جنہوں نے میرے رسول کو دیکھ کے جھٹلایا ہوگا، منافق بھی ہوں گے جنہوں نے میرے رسول کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوگی۔ یہ سب ہوں گے، یہ سب ہوں گے، ماننے والے بھی اور نہ ماننے والے بھی۔ ہم محشر میں سب کو جمع کریں گے، سارے نبیوں کی سونے کی کرسیاں لگائیں گے، سب نبیوں کے سونے کی کرسیاں میدان قیامت میں لگیں گی۔ سب سے اونچی کرسی، ہم سب سے بہترین اونچی کرسی اپنے آخری نبی کی بنائیں گے، اور پھر اپنے نبی سے کہیں گے نبی اس کرسی پر بیٹھ جا تاکہ آج ساری کائنات تیری شان دیکھ لے، آج سب تیری شان دیکھ لے۔ ماننے والے دیکھیں تو جھوم جائیں، ماننے والے دیکھیں تو وشت میں آ جائیں۔ تیرے ماننے والے جو دنیا میں تیرا نام لے لے کے تھکتے نہ تھے، آج دیکھیں تو وشت میں آئے، اور وشت میں آ کے امام احمد رضا کی طرح یوں کہیں، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جب احمد رضا تیرا چاہنے والا، تیرے پرستار، تیرے وفادار، تیرے جانثار، تیرے قافلے کے سالار،
لوٹ جائیں گے کہ جن کی زیارت کے بغیر ہماری محبت کی یہ کیفیت تھی، آج دیکھ کر تو قدموں میں قربان ہونے کو دل چاہتا۔ وہ بھی دیکھیں اور وہ بھی دیکھ لیں جو تیرے ذکر سے جلتے تھے، وہ بھی دیکھ لیں جو تجھ سے چڑھتے تھے، وہ بھی دیکھ لیں جن کے سامنے تیرا ذکر ہوتا تو تیرا ذکر ان کو ہضم نہ ہوتا۔ آج سب دیکھ لیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہ محشر کا میدان صرف اس لیے سجا رہے ہیں میرے پیارے، یہ محشر کا میدان سب کو ہم جو جمع کر رہے ہیں، سب کو جمع کر رہے، آدم سے لے کے آخری دم تک جو ہم سب کو جمع کر رہے ہیں میرے پیارے، آج میدان قیامت میں جو سب جمع ہو رہے ہیں میرے پیارے، ہم چاہیں تو بغیر حساب کے کسی کو جنت تو کسی کو جہنم بھیج دیں، لیکن ہم سب کے سامنے تیری شان دکھانا چاہتے ہیں، سب سے اونچی کرسی تیرے لیے ہے یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں، اور ہم تیرا جلوہ ساری کائنات کو دکھانا چاہتے ہیں۔ نبی میدان قیامت میں ہوگا ایسا کہ ارب ہا ارب اور کھرب ہا کھرب اور سرب ہا سرب، اور بے پناہ لوگ ہوں گے اس کثرت میں بھی، اس ہجوم میں بھی، اس مجمع میں بھی، اس بھیڑ میں بھی، اس رش میں بھی، اے نبی اتنے لوگوں کے بیچ بھی تو ایسا لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا جیسے 14ویں کا چاند سب کو نظر آتا۔ سب دیکھیں گے اور نبی مجھ سے بات کرتے گھبرائیں گے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آج ہم دکھا دیں گے کائنات کو کہ خدا اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے، آج سب پر جتا دیں گے ہم کہ ہم محمد سے کتنا پیار کرتے ہیں، آج سب دیکھ لیں گے اس کی آنکھوں کے اشاروں کی شان کیا ہے، آج سب دیکھ لیں گے اس کی نیچی نیچی نگاہوں کی وقت اور اہمیت اور شخصیت کیا ہے، آج سب کو بتا دیں گے اس کے اشاروں کی شان کیا ہے۔ جب یہ قیامت سے پہلے دنیا میں تھا تو اس کی انگلی کی شان یہ تھی کہ چاند پر اشارہ کرتا تھا تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا، اور جب اشارہ کرتا تھا تو چاند جڑ جایا کرتا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی شان یہ تھی جب ہاتھ اٹھاتا تھا تو غروب ہو جانے والا سورج واپس آ جاتا تھا اور علی نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ آج ہم سب کو دکھائیں گے میدان قیامت میں کہ جس طرف یہ نگاہ اٹھا دے گا اور اس کی مرضی ہوگی کہ مولا اس کو بخش کے جنت میں داخل کر دے، تو سن ہوگا کیا؟ وہی ہوگا جو احمد رضا نے اپنے لفظوں میں کہا، اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کی شان ہم سب کو دکھا دیں گے، اپنے بھی دیکھیں گے، تیرے دشمن بھی دیکھیں گے، تیرے چاہنے والے بھی دیکھیں گے۔ اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم سب کو دکھا دیں گے، اسی لیے تو ہم کائنات کا قیامت کا میدان سجا رہے ہیں میرے پیارے، اسی لیے سجا رہے ہیں۔ جب کوئی نبی ہم سے بات بھی نہ کرے گا، جب کوئی نبی ہم سے کلام بھی نہ کر سکے گا، جب آدم کے پاس ساری امت جائے گی، آدم کے پاس سب کا باپ آدم، سب کا باپ، جب آدم کے پاس ساری امت جائے گی شروع سے آخر تک، اور آدم سے جا کے ساری امت کہے گی آپ تو بابا ہیں سب کے، آپ تو باپ ہیں سب کے، تمام نبیوں کے باپ ہیں، تمام امتوں کے باپ ہیں، آپ اللہ کے پہلے بندے ہیں، آپ کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا، تخلیق کیا، آپ اللہ سے بات کریں نا، آپ اللہ سے بات کریں نا۔ آج بڑی گرمی ہے، کوئی سایہ نہیں، کوئی سائبان نہیں، آج جیسی ہولناکی ہم نے کبھی نہ دیکھی، آج جیسی بدحواسی لوگوں پر پہلے کبھی طاری نہیں ہوئی، آج جیسا خوف لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ آپ سب کے باپ ہیں، آپ بات کریں نا اللہ سے، آپ بات کریں نا اللہ سے۔ پوری فوج آئے گی، پوری فوج، پوری امت آئے گی، ساری امتیں آئیں گی، آپ بات کریں نا اللہ سے، آپ بات کریں نا اللہ سے۔
ہم بہت مشکل میں. آپ اللہ سے کہیں اللہ حساب شروع کرے. آپ اللہ سے کہیں اللہ حساب شروع کرے. آج اے محبوب ہم تیری شان سب کو دکھائیں گے. آج ہم تیری شان سب کو دکھائیں گے. تیری رسالت کا عموم آج ہم سب پر ثابت کریں گے. آج سب مانیں گے, سب مانیں گے کہ تیری شان سب سے اونچی ہے. سب مانیں گے. حضرت آدم جانتے ہیں ان کی اس عرض پر کیا جواب دیں گے؟ حدیث ہے, بڑی طویل حدیث ہے مسلم کی. حضرت آدم ارشاد فرمائیں گے میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ, میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. اس لیے کہ آج اللہ بڑے غضب میں ہے, اللہ بہت جلال میں ہے. مجھے جنت میں وہ دانہ جو میں نے کھایا وہ مجھے یاد ہے. اس سبب سے میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا. آج اللہ بہت جلال میں ہے. آج کسی اور کے پاس جاؤ. کتنی بڑی بات ہے. ایک رش پورا گیا, ایک ہجوم پورا گیا, اور پریشانی ایسی نہیں جس کو تصور بھی کیا جا سکے. نو ون کین امیجن. کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کتنی مشکل گھڑی ہوگی. کہیں 10,000 بم بھی پھٹ جائیں تو اتنی بڑی مشکل نہیں ہوگی جتنی قیامت میں ہوگی. کہیں 10,000 ہائیڈروجن بم بھی پھوڑ دو تو وہ گرمی نہیں ہوگی جو قیامت کے میدان کی گرمی ہوگی. 10,000 ہائیڈروجن بم بھی پھوڑ دو تو وہ گرمی نہیں ہوگی جو قیامت کے دن گرمی ہوگی. اس دن امید لے کر گئے ہیں, سارے امید لے کر گئے. آپ سب کے باپ ہیں. آپ اللہ سے عرض کیجئے نا کہ اللہ ہمارا حساب شروع کر دے. آپ اللہ سے بات کریں نا. اس وقت حضرت آدم ارشاد فرمائیں گے میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. آج اللہ بڑے جلال میں ہے, بہت غضب میں ہے. آج میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا. اتنے بڑے اولو العزم نبی منع کر دیں گے. پھر حدیث کہتی ہے وہ سارے لوٹ کے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائے. اے نوح, آپ آدم ثانی ہیں, آپ دوسرے آدم ہیں. بقیہ نسل جو بعد میں چلی ہے وہ آپ سے چلی ہے. آپ اللہ سے دعا کریں. آپ نے 950 سال اللہ کے دین کا کام کیا ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کر. حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے آج کسی اور کے پاس جاؤ, اللہ بڑے غضب میں ہے. آج میں بھی اللہ سے بات نہیں کر سکتا. حضرت نوح کے بعد یہ لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے. اے خلیل اللہ, آپ تو دوست خدا ہیں, خدا کے دوست ہیں. آپ دعا کریں نا, اللہ سے بات کریں نا. ہم سب بہت پریشان ہیں. حضرت آدم کے پاس گئے, حضرت نوح کے پاس گئے, اب آپ کے پاس آئے ہیں. آپ اللہ سے عرض کریں کہ ہمارا حساب شروع کر دے. حضرت ابراہیم بھی یہی فرمائیں گے کہ آج اللہ بڑے غضب میں ہے, آج اللہ بڑے جلال میں ہے, اور میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا. آج اللہ بڑے غضب میں. کسی اور کے پاس جاؤ. حضرت موسیٰ کے پاس, حضرت موسیٰ کے پاس. یہ 5 اولو العزم انبیاء ہیں جو گزرے ہیں. حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے, وہاں سے یہی جواب ملے گا. پھر حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے یا نبی اللہ, آپ کو تو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. آپ تو روح اللہ ہیں, آپ کلمت اللہ ہیں, آپ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک عظیم ترین نشانی ہے. آپ اللہ سے بات کریں نا. تو حضرت عیسیٰ بھی یہی فرمائیں گے کہ آج اللہ بڑے جلال میں ہے, آج اللہ بڑے غضب میں ہے. آج میں بھی اللہ سے کلام نہیں کر سکتا. وہ اپنا دکھ بیان کریں گے, وہ اپنا دکھ بیان کریں گے. ہم ان کے پاس بھی گئے تھے, انہوں نے بھی منع کر دیا. ہم ان کے پاس بھی گئے تھے, انہوں نے بھی یہی کہا. ہم حضرت ابراہیم کے پاس گئے, انہوں نے منع کیا. ہم حضرت موسیٰ کے پاس گئے, انہوں نے منع کیا کہ آج اللہ بڑے جلال میں ہے, آج اللہ بڑے غضب میں ہے. اور ہم آپ کے پاس آئے کہ آپ ہمارے حال پہ رحم کھائیں, اور آپ
नबी फरमाते हैं कि आज अल्लाह बड़े जलाल में है, अल्लाह बड़े गजब में है, तो आप बताएं कि हम फिर क्या करें? तो हजरत ईसा इरशाद फरमाएंगे, आप सुन ले, घर की बात हो तो रद्द कर दे, फेंक दे उठा के। मुस्लिम शरीफ की हदीस से पाक है, मुत्तफक अलैह। हजरत ईसा फरमाएंगे कि सिर्फ एक हैं, बस एक है, सिर्फ एक है जो आज भी अल्लाह से बात कर सकते हैं। नहीं समझे आप बात को? आज कोई अल्लाह से बात नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। सबको देख लिया, तुम खुद कह रहे होकर आ गए, हजरत आदम के पास भी गए, इब्राहिम के पास भी गए, नूह के पास भी गए, मूसा के पास भी गए, मेरे पास भी आए, मैंने भी बोल दिया। आज अल्लाह बड़े गजब में है, बड़े जलाल में है, अल्लाह से कोई बात नहीं कर सकता, अल्लाह बड़े जलाल में है, अल्लाह किसी से बात नहीं करेगा, आज बहुत जलाल में है, आज कयामत का मैदान बपा है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि एक जात है बस, एक जात है बस, और कहीं ना जाओ, और कहीं ना जाओ, बस एक जात है जिसकी अल्लाह सुनेगा, जिसकी अल्लाह सुनेगा। आज बस वही हैं जो अल्लाह से बात कर सकते हैं और जिनकी अल्लाह सुनेगा। लोग शशकर और हैरान होकर पूछेंगे, कौन है वो जिनके पास हम जाएं और वो अल्लाह से हमारे लिए बात करें और अल्लाह उनकी बात सुने? कहेंगे बस वो एक ही है जिनके लिए कायनात सजाई गई है, वो अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा।